بنگلہ دیش کے نئے وزیر اعظم طارق رحمان کی زندگی محض ایک سیاسی سفر نہیں بلکہ ایک ایسی داستان ہے جس میں جدوجہد کی دھول، قربانیوں کا لہو، ظلم کی تاریک راتیں، جلا وطنی کی تنہائیاں، صبر کی طویل آزمائش اور بالآخر فتح کی روشن صبح شامل ہے۔ یہ کہانی کسی ایک فرد تک محدود نہیں بلکہ ایک پورے خاندان، ایک نظریے اور ایک ایسی قوم کی ترجمانی کرتی ہے جس نے بار بار آمریت، جبر اور ناانصافی کے سامنے سر جھکانے سے انکار کیا۔ طارق رحمان کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ تاریخ ہمیشہ طاقتور ہتھیاروں سے نہیں بلکہ مضبوط اعصاب، مستقل مزاجی اور اصولوں پر ڈٹے رہنے والوں سے لکھی جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا موٹیویشنل سفر ہے جو ہر اس انسان کے دل میں امید جگاتا ہے جو حالات کے بوجھ تلے دب کر بھی ہار ماننے کو تیار نہیں۔ طارق رحمان کی جدوجہد کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس گھرانے کی طرف لوٹنا پڑتا ہے جس کی بنیاد ہی قربانی اور مزاحمت پر رکھی گئی تھی۔ ان کے والد ضیاء الرحمان بنگلہ دیش کی تاریخ کے ان کرداروں میں سے ہیں جنہوں نے بندوق کے سائے میں پیدا ہونے والی قوم کو شناخت، خود اعتمادی اور راستہ دیا۔ ضیاء الرحمان 19 جنوری 1936 کو ضلع بوگرا کے ایک سادہ اور متوسط گھرانے میں پیدا ہوئے۔ بچپن ہی سے ان کی شخصیت میں خودداری، نظم و ضبط اور قیادت کے آثار نمایاں تھے۔ وہ محض ایک فوجی افسر بننے کے خواہش مند نہیں تھے بلکہ ایک ایسے انسان تھے جو اپنے لوگوں کے دکھ سکھ کو محسوس کرتے تھے۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی میں تربیت کے دوران ہی ان کے اندر کا باغی سپاہی جاگ چکا تھا جو ناانصافی کے سامنے خاموش رہنے کو گناہ سمجھتا تھا۔ 1955 میں پاکستان آرمی میں کمیشن لینے کے بعد ضیاء الرحمان نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز کیا۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ میں ان کی بہادری نے انہیں ممتاز کر دیا اور حلال جرأت جیسے اعزاز سے نوازا گیا، مگر ان کی اصل جنگ میدان جنگ سے باہر تھی۔ وہ مشرقی پاکستان میں بنگالی افسروں اور عوام کے ساتھ ہونے والے امتیازی سلوک پر دل ہی دل میں کڑھتے تھے۔ اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے لوگوں کی بے حسی، بنگالی اکثریت کو اقلیت سمجھنے کا رویہ اور وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم انہیں بے چین رکھتی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ یہ ناانصافیاں ایک دن کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ بنیں گی۔ 1970 کے عام انتخابات میں عوامی لیگ کی تاریخی فتح کے بعد اقتدار کی منتقلی نہ ہونا بنگالی قوم کے لیے ایک فیصلہ کن لمحہ تھا۔ امیدوں کے چراغ بجھنے لگے اور غصہ لاوے کی طرح ابلنے لگا۔ 25 مارچ 1971 کی وہ خونی رات جب آپریشن سرچ لائٹ کے نام پر بنگالی عوام پر قیامت توڑی گئی، تاریخ کا سیاہ ترین باب بن گئی۔ اسی لمحے ضیاء الرحمان نے وہ فیصلہ کیا جو انہیں محض ایک فوجی افسر سے قومی ہیرو بنا دیا۔ جب انہیں اپنے ہی لوگوں کے خلاف ہتھیار اٹھانے کا حکم ملا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ یہ انکار صرف حکم عدولی نہیں بلکہ ایک پوری سوچ کے خلاف بغاوت تھی۔ 27 مارچ 1971 کو چٹاگانگ کے سوادھین بنگلہ بیتار کی آواز پورے مشرقی پاکستان میں گونجی۔ ضیاء الرحمان نے بنگلہ دیش کی آزادی کا اعلان کیا جو اگرچہ شیخ مجیب الرحمان کے نام سے تھا مگر اس آواز میں ایک ایسے سپاہی کی گونج تھی جو جانتا تھا کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ یہ اعلان بنگالیوں کے لیے امید کی پہلی کرن ثابت ہوا۔ آزادی کی جنگ میں ضیاء الرحمان نے مختلف سیکٹر کی قیادت کی، زیڈ فورس کے ذریعے دشمن کو شدید نقصان پہنچایا اور اپنی بہادری سے تاریخ رقم کی۔ جب 16 دسمبر 1971 کو بنگلہ دیش ایک آزاد ملک کے طور پر دنیا کے نقشے پر ابھرا تو ضیاء الرحمان کا نام ایک فاتح کے طور پر لکھا جا چکا تھا۔ لیکن آزادی کے بعد جنگ شاید اس سے بھی زیادہ مشکل تھی۔ ایک نو آزاد ملک، تباہ حال معیشت، سیاسی انتشار اور طاقت کی رساکشی، یہ سب ضیاء الرحمان کے سامنے تھا۔ شیخ مجیب الرحمان کی حکومت میں ایک جماعتی نظام نے بہت سے لوگوں کو مایوس کیا۔ پھر 15 اگست 1975 کا دن آیا جب شیخ مجیب الرحمان اور ان کا خاندان قتل کر دیا گیا اور بنگلہ دیش ایک بار پھر عدم استحکام کی دلدل میں جا گرا۔ فوجی بغاوتوں اور اقتدار کی کشمکش کے اس دور میں ضیاء الرحمان نے ملک کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ 7 نومبر 1975 کے سپاہی جنتا انقلاب کے بعد وہ منظر عام پر آئے اور بالآخر آرمی چیف بنے۔ 21 اپریل 1977 کو جب انہوں نے صدارت کا عہدہ سنبھالا تو ان کے سامنے ایک واضح ویژن تھا، ایک ایسا بنگلہ دیش جو کثیر جماعتی جمہوریت پر یقین رکھتا ہو، جہاں اظہار رائے آزاد ہو اور جہاں غریب آدمی کو جینے کا حق ملے۔
मिले। उन्होंने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की बुनियाद रखी, जमहूरियत को बहाल किया, प्रेस पर से कदगने हटाई और मईशत को पांव पर खड़ा करने के लिए अमली इकदाम किए। फूड फॉर वर्क जैसे मंसूबे, देही तरक्की, अवपाशी के प्रोग्राम और खुद इंसारी की सोच उनकी पॉलिसियों का हिस्सा थी। वो इक़्तिदार के ऐवानों तक महदूद नहीं रहे, बल्कि गाँव-गाँव जाकर आवाम से बरह रास्त बात करते थे। उनका यकीन था कि कौमें नारों से नहीं बल्कि मेहनत से बनती है। लेकिन तारीख ने एक बार फिर बेरहमी दिखाई। 30 मई 1981 को चट्टागांग में एक फौजी बगावत के दौरान ज़ियाउर रहमान को शहीद कर दिया गया। ये सिर्फ एक सदर की मौत नहीं थी बल्कि ख्वाब का लहू था। उस वक्त तारिक रहमान महज 15 बरस के थे। एक कम उम्र लड़के ने अपने बाप की लाश देखी, मगर उसी लम्हे उसके अंदर एक अहद भी जन्म ले चुका था। उस साने ने तारिक की जिंदगी की सिमत तय कर दी। वो समझ गया कि इक़्तिदार का रास्ता कुर्बानियों से होकर गुजरता है और सच की कीमत हमेशा भारी होती है। ज़ियाउर रहमान की शहादत के बाद घर की जिम्मेदारी खालिदा जिया पर आन पड़ी। एक ऐसी खातून जो सियासत से कोसों दूर थी, अचानक तारीख के मरकज में ला खड़ी हुई। खालिदा जिया 15 अगस्त 1945 को दिनहाजपुर में पैदा हुई। शादी के बाद उनकी जिंदगी एक रिवायती घरेलू खातून की थी। सियासत उनके मिजाज का हिस्सा नहीं थी, मगर हालात ने उन्हें वो रास्ता दिखाया जहाँ पीछे हटने का कोई ऑप्शन न था। शौहर की शहादत ने उन्हें तोड़ने के बजाय मजबूत कर दिया। उन्होंने दुख को हिम्मत में बदला और 1982 में BNP में शमूलियत इख्तियार की। जल्द ही वो पार्टी की अलामत बन गई। 1984 में चेयरपर्सन मुंतखब हुई और एक फौजी आमिर के सामने डट गई। हुसैन मोहम्मद इरशाद का दौर जबर, सेंसरशिप और सियासी कैद-ओ-बंद का जमाना था। खालिदा जिया ने सड़कों पर आकर एहतजाज किया, जेलें काटी, धमकियां बर्दाश्त की, मगर पीछे नहीं हटी। 1990 की अवामी तहरीक में उनका किरदार फैसला कुन साबित हुआ और बिलाखिर आमरीत का खात्मा हुआ। 1991 में जब बांग्लादेश की पहली खातून वज़ीर आज़म बनी तो ये सिर्फ एक सियासी कामयाबी नहीं बल्कि उस बात का सबूत था कि जिद्दोजहद कभी रायगां नहीं जाती। उनकी पहली हुकूमत में तालीम को मरकजी हैसियत दी गई, प्राइमरी तालीम को मुफ्त और लाजमी करार दिया गया और मुआशी इस्तिलाहात का आगाज हुआ। उन्होंने साबित किया कि एक औरत भी रियासती उमूर को कामयाबी से चला सकती है। मगर इक़्तिदार की सियासत में मुखालफतें भी बढ़ती गईं। वक्त के साथ सियासी कशमकश ने एक बार फिर मुल्क को तकसीम कर दिया और खालिदा जिया को इक़्तिदार से बाहर होना पड़ा। उसके बावजूद उनकी जिद्दोजहद रुकी नहीं। वो बार बार ये साबित करती रही कि सियासत उनके लिए इक़्तिदार का नाम नहीं बल्कि एक नजरिया है। यही नजरिया तारिक रहमान को विरसे में मिला, एक ऐसा विरसा जो सहूलतों का नहीं बल्कि आजमाइशों का था, जो मराहत का नहीं बल्कि कुर्बानियों का था। तारिक रहमान ने बचपन ही से सियासत को करीब से देखा, ताकत के उरूज को भी और ताकत के ज़वाल को भी। उन्होंने ये सीखा कि इक़्तिदार आर्जी होता है मगर नजरिया हमेशा जिंदा रहता है। यही सबक उनकी आइंदा जिंदगी की बुनियाद बना, जिसका सफर आसान नहीं था बल्कि कांटों से भरा हुआ था। तारिक रहमान की शख्सियत महज एक सियासी रहनुमा की नहीं बल्कि एक ऐसे फर्द की है जिसने बचपन ही में ताकत, इक़्तिदार और जुल्म के असल चेहरे देख लिए थे। एक तरफ बाप की शहादत का जख्म था, दूसरी तरफ माँ की इस्तकामत की मिसाल, और उन दोनों के दरमियान एक ऐसा नौजवान खड़ा था जिसके सामने दो रास्ते थे, या तो खामोशी इख्तियार करके महफूज जिंदगी गुजार ली जाए या फिर कुर्बानियों की उसी रास्ते पर कदम रखा जाए जिस पर उसके वालिद और वालिदा चलते रहे। तारिक रहमान ने दूसरा रास्ता चुना और यही इंतखाब उनकी पूरी जिंदगी का महवर बन गया। उनकी इब्तदाई तालीम ढाका के मारूफ तालीमी इदारों में हुई, शाहीन कॉलेज, सेंट जोसेफ हाई स्कूल और फिर आदम जी कैंटोनमेंट कॉलेज में तालीम के दौरान वो एक आम तालिब इल्म नहीं थे बल्कि एक हसास जहन रखने वाले नौजवान थे जो अपने गिर्द के सियासी हालात को गहरी नजर से देखते थे। यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका में कानून की तालीम का आगाज किया मगर जल्द ही बैनुल अक़वामी ताल्लुकात की तरफ माइल हो गए क्योंकि वो समझ चुके थे कि बांग्लादेश जैसे मुल्क के मसाइल महज अंदरूनी नहीं बल्कि आलमी सियासत से भी जुड़े हुए हैं। उनकी तालीम का ये मरला उन्हें सोचने, तजज़िया करने और फैसले करने की सलाहियत अता कर रहा था। इब्तदाई तौर पर उन्होंने कारोबार में भी दिलचस्पी ली मगर सियासत उनके खून में शामिल थी। ये वो मैदान था जिससे वो जितना दूर जाने की कोशिश करते उतना ही करीब आते चले जाते। 1988 में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के बुनियादी रुकन के तौर पर उनकी सियासी जिंदगी का बाकायदा आगाज हुआ। उस वक्त वो इक़्तिदार के ख्वाहिशमंद
مند نہیں تھے بلکہ پارٹی تنظیم، عوامی رابطے اور زمینی سیاست کو سمجھنا چاہتے تھے۔ 1991 کے انتخابات میں انہوں نے اپنی والدہ خالدہ ضیاء کی انتخابی مہم میں بھرپور کردار ادا کیا۔ وہ گلیوں، محلوں اور دیہاتوں میں جا کر لوگوں سے ملتے، ان کے مسائل سنتے اور ایک ایسے سیاسی کارکن کے طور پر ابھرتے جو صرف تقریروں پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ 1996 کے انتخابات میں جب BNP کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تو یہ طارق رحمان کے لیے ایک اہم سبق تھا۔ انہوں نے سیکھا کہ سیاست میں اقتدار آنا اور جانا ایک مسلسل عمل ہے، مگر تنظیم کو مضبوط رکھنا سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ اسی سوچ کے ساتھ انہوں نے پارٹی کے اندر تنظیمی اصلاحات پر توجہ دی۔ 2001 کے انتخابات میں BNP کی شاندار کامیابی میں ان کا کردار فیصلہ کن ثابت ہوا۔ اس وقت وہ پارٹی کے سینئر جوائنٹ سیکرٹری جنرل کے طور پر ابھرے اور عملی سیاست میں ایک مضبوط نام بن گئے، مگر جیسے جیسے ان کا اثر و رسوخ بڑھتا گیا ویسے ویسے ان کے مخالفین بھی متحرک ہوتے گئے۔ 2007 میں آنے والی کیئر ٹیکر حکومت، جسے عوام میں 111 حکومت کے نام سے جانا جاتا ہے، طارق رحمان کے لیے آزمائش کا نیا دور لے کر آئی۔ انہیں گرفتار کر لیا گیا، طویل تفتیش کا سامنا کرنا پڑا اور تشدد کے الزامات بھی سامنے آئے۔ یہ وہ وقت تھا جب ایک انسان جسمانی طور پر تو قید ہو سکتا ہے، مگر اگر اس کا حوصلہ زندہ ہو تو اسے شکست نہیں دی جا سکتی۔ طارق رحمان نے اس قید کو کمزوری نہیں بلکہ سبق بنایا۔ انہوں نے خاموشی سے حالات کا مشاہدہ کیا اور خود کو ذہنی طور پر مضبوط کیا۔ 2009 میں شیخ حسینہ کی حکومت کے قیام کے بعد طارق رحمان کے لیے مشکلات کا ایک طویل سلسلہ شروع ہوا۔ ان پر درجنوں مقدمات قائم کیے گئے، جن میں کرپشن، منی لانڈرنگ، اسلحہ اسمگلنگ اور دہشت گردی جیسے سنگین الزامات شامل تھے۔ 2004 کے گرینیڈ حملے کا الزام بھی ان پر ڈالا گیا، حالانکہ اس حملے میں وہ خود زخمی ہوئے تھے۔ یہ سب الزامات سیاسی انتقام کی ایک واضح مثال تھے، مگر ریاستی طاقت کے سامنے سچ اکثر بے بس ہو جاتا ہے۔ دسمبر 2008 میں وہ علاج کی غرض سے لندن روانہ ہوئے اور یوں ان کی زندگی کا سب سے طویل اور کٹھن مرحلہ شروع ہوا۔ جلا وطنی 17 برس تک وطن سے دور رہنا کسی بھی شخص کے لیے آسان نہیں ہوتا، خاص طور پر اس کے لیے جس کا دل اور دماغ اپنے ملک کے ساتھ جڑا ہو۔ مگر طارق رحمان نے جلا وطنی کو تنہائی میں ڈوب جانے کا ذریعہ نہیں بنایا۔ انہوں نے لندن سے ہی پارٹی کی قیادت جاری رکھی۔ ویڈیو پیغامات، آن لائن اجلاس، سیاسی حکمت عملی، یہ سب ان کے روزمرہ کا حصہ بن گیا۔ وہ جسمانی طور پر بنگلہ دیش میں موجود نہیں تھے، مگر سیاسی طور پر وہ ہر لمحہ وہاں تھے۔ اس دوران ان کے خاندان کو بھی شدید دباؤ کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے گھر مسمار کیے گئے، اثاثے منجمد کیے گئے اور اہل خانہ کو مسلسل ہراساں کیا گیا۔ ان کی اہلیہ ڈاکٹر زبیدہ کو سرکاری ملازمت سے برطرف کر دیا گیا۔ یہ سب حربے انہیں توڑنے کے لیے استعمال کیے گئے، مگر ہر وار نے انہیں مزید مضبوط کیا۔ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ ظلم وقتی طور پر دباؤ ڈال سکتا ہے، مگر نظریے کو ختم نہیں کر سکتا۔ شیخ حسینہ کا طویل دور اقتدار بنگلہ دیش کی سیاست میں ایک متنازع باب کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ اس دور میں بظاہر ترقی کے دعوے کیے گئے، مگر سیاسی آزادی، اظہار رائے اور جمہوری اقدار بری طرح متاثر ہوئے۔ اپوزیشن کو دیوار سے لگایا گیا، انتخابات متنازع بنے اور ریاستی ادارے حکومتی مفادات کے تابع ہوتے چلے گئے۔ طارق رحمان اس پورے عرصے میں حکومت کے لیے سب سے بڑا سیاسی چیلنج بنے رہے، حالانکہ وہ ملک سے باہر تھے۔ 2024 میں حالات نے ایک نیا رخ اختیار کیا۔ طلباء، مزدوروں اور عام شہریوں نے سڑکوں پر آ کر ایک ایسی تحریک شروع کی جس نے پورے نظام کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ محض ایک سیاسی احتجاج نہیں بلکہ عوامی غصے کا لاوا تھا جو برسوں سے ابل رہا تھا۔ اس تحریک میں طارق رحمان کا کردار براہ راست نہ صحیح مگر فکری اور سیاسی سطح پر واضح تھا۔ ان کی قیادت، ان کا بیانیہ اور ان کا صبر اس تحریک کے لیے ایک علامت بن چکا تھا۔ بالآخر شیخ حسینہ کی حکومت کا خاتمہ ہوا اور ایک عبوری حکومت قائم ہوئی جس نے نئے انتخابات کی راہ ہموار کی۔ 25 دسمبر 2025 کو وہ دن آیا جس کا انتظار برسوں سے کیا جا رہا تھا۔ طارق رحمان وطن واپس لوٹے۔ ڈھاکہ کی فضاؤں میں ایک عجیب سی کیفیت تھی، امید، جذبات اور آنسوؤں کا امتزاج۔ لاکھوں لوگوں نے ان کا استقبال کیا۔ یہ واپسی محض ایک شخص کی نہیں بلکہ ایک نظریے کی واپسی تھی، مگر خوشی کا یہ لمحہ زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ صرف چند دن بعد ان کی والدہ خالدہ ضیاء اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ یہ طارق رحمان کے لیے ایک ناقابل بیان صدمہ تھا۔ ایک طرف برسوں کی جدوجہد کے بعد وطن واپسی، دوسری طرف ماں کا بچھڑ جانا۔ یہ دونوں احساسات ان کے دل میں ایک ساتھ سمٹ آئے۔ 9 جنوری 2026 کو انہوں نے BNP کے چیئرمین کا عہدہ سنبھالا۔ یہ محض ایک رسمی اعلان نہیں تھا بلکہ ایک عہد تھا کہ وہ اپنے والدین کے مشن کو آگے بڑھائیں گے۔ فروری 2026 کے عام انتخابات میں بنگلہ دیش کے عوام نے ایک واضح فیصلہ دیا۔ BNP نے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی اور طارق رحمان ڈھاکہ اور بوگرا دونوں حلقوں سے منتخب ہوئے۔ یہ کامیابی صرف سیاسی نہیں بلکہ اخلاقی فتح بھی تھی، ان تمام برسوں کے ظلم، جبر اور جلا وطنی کے خلاف۔ 17 فروری 2026
को उन्होंने वजीर आजम के ओहदे का हलफ उठाया। ये लम्हा तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा गया। तारिक रहमान ने अपनी पहली तकरीर में कहा कि वो इंतकाम की सियासत पर यकीन नहीं रखते, बल्कि मफाहमत, इंसाफ और इदारा जाती इस्लाहात उनकी तरजीह होंगी। उन्होंने वादा किया कि मुल्क में जमहूरियत को हकीकी मायनों में बहाल किया जाएगा, करप्शन के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी, मईशत को मुस्तहकम किया जाएगा और आवाम को उनका हक दिया जाएगा। तारिक रहमान की जिंदगी हमें ये सबक देती है कि जिद्दोजहद कभी रायगा नहीं जाती। बाप की शहादत ने उन्हें हौसला दिया, माँ की इस्तकामत ने उन्हें रास्ता दिखाया और अपनी जलावतनी ने उन्हें सब्र सिखाया। आज वो वजीर आजम है, मगर उनकी असल ताकत उस अहद में है जो उन्होंने अवाम से किया। उनकी कहानी हर उस शख्स के लिए उम्मीद का पैगाम है जो अंधेरों में रोशनी तलाश कर रहा है, जो हालात से लड़ रहा है और जो ये यकीन रखता है कि सच आखिरकार जरूर जीतता है। ये दास्तान यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि तारीख जामद नहीं होती। तारिक रहमान की क़ियादत में बांग्लादेश किस सिमत जाता है ये आने वाला वक्त बताएगा, मगर इतना तय है कि यह सफर कुर्बानी, सब्र और उसूलों की बुनियाद पर लिखा गया है, और यही वो बुनियाद है जिस पर कौमें खड़ी होती है।